السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج 5 جولائی کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلانی تھی۔ میں نے پہلے پروگرام کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا۔ آج کی اے پی سی ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ تیسری مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس شہباز شریف کو ملتوی کرنی پڑی ہے۔ کہانی کیا ہے، یہ کیوں تیسری مرتبہ ملتوی کرنی پڑی ہے، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری نے کیوں انکار کیا ہے اس اے پی سی میں؟ مولانا نے براہ راست انکار تو نہیں کیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کوئی جواز دیا ہے اپنا کہ میں نہیں آ سکتا، فی الحال یہ پوسٹ پون کی جائے۔ تو شہباز شریف کو جلدی کیا تھی؟ شہباز شریف خود کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے اس میں کیا معاملات طے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا آج کے ولاگ میں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے شہباز شریف نے یہ اناؤنس کیا گزشتہ مہینے جون میں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، اور یہ تقریباً کوئی 15 جون کے بعد شہباز شریف نے یہ اعلان کیا تھا۔ انتخابی اصلاحات کا معاملہ تھا کہ حکومت نے جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے، انڈر پروسیس ہے، وہ ابھی مکمل قانون سازی تو نہیں ہو سکی، لیکن حکومت نے قومی اسمبلی سے زبردستی بل منظور کرا لیا ہے انتخابی اصلاحات سے متعلق، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق، ای ووٹنگ جو ہے، الیکٹرانک ووٹر مشین، اور یہ وہ سارا۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ ریزرویشن شو کیے، اپوزیشن جماعتوں نے بھی ریزرویشن شو کیے، ریجیکٹ کر چکی ہیں اپوزیشن جماعتیں اس بل کو، حکومت کی قانون سازی کو، جو آدھا بل سمجھے منظور ہوا ہے۔ آدھی قانون سازی حکومت نے کی ہے، آدھا پروسیس ابھی رہتا ہے۔ تو اپوزیشن جماعتوں نے جب دیکھا کہ بھئی الیکشن کمیشن کو بھی ریزرویشن ہے، اپوزیشن جماعتوں کو بھی ریزرویشن ہے، اور حکومت اپنی منمانی کرنا چاہ رہی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ بھئی دھاندلی کرائی جائے آئندہ عام انتخابات میں، اور اس وجہ سے شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر یہ فیصلہ کیا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں، اور الیکشن کمیشن کو بھی، اس کے علاوہ جو آبزرورز ہیں، یعنی جو ادارے، جو شخصیات آبزر یا این جی اوز جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں انتخابی عمل کو، ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے ان کی رائے معلوم کی جائے، تجاویز لی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کے قانون سازی کی جو ترامیم ہیں یا جو شقیں ہیں، ان پر اپنے ریزرویشن الیکشن کمیشن نے حکومت کو دے دیے ہیں۔ تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے، سابق سیکرٹری نے حکومت کو خط لکھا، پارلیمانی امور کے سیکرٹری کو، کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں، یہ شقیں جو ہیں یہ غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، یہ شامل نہیں کی جا سکتی، ان پر ہمیں ریزرویشن ہے۔ قانون سازی الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے، قانون سازی اپوزیشن بھی چاہتی ہے، لیکن حکومت اپنی منمانی کرنا چاہ رہی ہے، حکومت اپنی مرضی کی قانون سازی، تاکہ حکومت کو آئندہ عام انتخابات میں دھاندلی کرنے کے لیے آسانی حاصل ہو سکے۔ تو شہباز شریف نے اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کو بھی فون کیا تھا۔ مولانا جب بیمار ہوئے اس سے پہلے کی بات ہے یہ، مولانا تقریباً 24 جون کو ایڈمٹ ہوئے تھے کراچی میں، اور 1 جولائی کو مولانا وہاں سے ڈسچارج ہوئے۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری سے بھی فون کیا، مختلف لوگوں سے رائے لی، 2 کا تو مجھے کنفرم ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی۔ باقی رہنماؤں کے لیے کہا جا رہا تھا کہ فون کیا ہے، رابطے کیے ہیں، لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف نے پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں ہیں ان سب جماعتوں سے بھی رابطے نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے ان چھوٹی جماعتوں میں بھی ریزرویشن پائے جا رہے ہیں، شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اہمیت نہیں دی جا رہی۔ شہباز شریف نے ہم سے کوئی رائے نہیں لی، کوئی مشورہ نہیں لیا، اپنی مرضی کی ہے، اپنا فیصلہ کیا ہے، صرف مولانا کو فون کیا تھا۔ اب مولانا نے شہباز شریف کو کوئی
پازیٹیو جواب نہیں دیا تھا اس پر، حالانکہ مولانا بھی چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی ایک ہونی چاہیے، تجاویز ہونی چاہیے، سفارشات آنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو مولانا زور دیتے رہے ہیں شروع سے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں رول پلے کرے اور تمام جماعتوں کو، اپوزیشن کو بھی بلائے، حکومت کو بھی بٹھائے اور ثالثی کا ایک کردار الیکشن کمیشن ادا کرے تاکہ قانون سازی ہو سکے، کوئی بل متفقہ ڈرافٹ جو ہے تیار ہو سکے۔ حکومت کے ساتھ براہ راست فیس ٹو فیس اپوزیشن جماعتیں، مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت پر ٹرسٹ نہیں کر رہی، حکومت اپوزیشن جماعتوں پر ٹرسٹ نہیں کر رہی، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن جب بھی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی ہے تو حکومت چلتے چلتے پھڈا ڈال دیتی ہے کہ جی اپوزیشن جماعتیں این آر او مانگ رہی ہیں، تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو حکومت کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مولانا کی بھی خواہش تھی کہ الیکشن کمیشن، یہ ہمارے ساتھ میڈیا گفتگو میں مولانا نے خود کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو رول پلے کرنا چاہیے، لیکن شہباز شریف نے ایک پہل کرنے کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو 24 جون کو شہباز شریف نے مولانا کو پہلے مولانا کو فون کیا تھا سردار ایاز صادق نے شہباز شریف سے پہلے، اور انہوں نے 24 تاریخ مولانا کو انفارم کی کہ 24 جون کو شہباز شریف اے پی سی بلانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو خود وہ کال کریں گے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے مولانا کو کال کی، لیکن شہباز شریف نے مولانا نے اپنے ریزرویشن شہباز شریف کے سامنے رکھے کہ اپوزیشن جماعتیں کس طرح بیٹھیں گی، بلاول بھٹو بھی بیٹھیں گے۔ اب ظاہر ہے مولانا نے اس طرح ڈائریکٹ تو شاید نہیں کہا، لیکن مولانا میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فی الحال پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ اس طرح ون آن ون یا ایک ٹیبل پر اے پی سی میں اس لیے نہیں بیٹھنا چاہ رہے مولانا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو خلاف ورزیاں پی ڈی ایم میں کی تھیں، جو کمٹمنٹ توڑی تھی، جو دھوکہ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ، اور مولانا نے ڈیمانڈ کی کہ بھائی پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرے یا غلطیاں تسلیم کرے پیپلز پارٹی اور ریئلائز کرے، آ جائیں۔ لیکن انہوں نے پی ڈی ایم کا وضاحتی جو نوٹس تھا وہ بھی پھاڑ کر پھینک دیا بلاول بھٹو زرداری نے۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کی کمٹمنٹ توڑ دی جو نون لیگ کے ساتھ کی گئی تھی کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر منتخب کرایا جائے گا سینٹ سے، پھر انہوں نے وہ کمٹمنٹ توڑ کر یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر منتخب کروایا، اور پھر حکومتی بینچز سے ووٹ لیے بی اے پی سے۔ تو یہ سارے معاملات تھے، تو مولانا نے ڈیمانڈ کی کہ پیپلز پارٹی اس پہ وضاحت کرے۔ وضاحت جب مانگی گئی تو انہوں نے پیپر پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد معاملات یعنی ظاہر ہے اگر نوٹس دینے پہ یا وضاحت مانگنے پہ بلاول بھٹو زرداری اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، تو بلاول کو جو پی ڈی ایم کے سربراہ نے، اتحاد کے سربراہ نے نوٹس بھجوایا، وہ پھاڑ کر پھینکیں تو کیا پی ڈی ایم کے سربراہ کی انسلٹ نہیں ہے؟ وہ کیا ان کی یہ عزت افزائی ہے مولانا کی یا پی ڈی ایم کی قیادت کی یا شاید خاقان عباسی کی؟ کیا یہ لاج رکھی بلاول بھٹو زرداری نے، عزت دی ان کو؟ تو سیدھی سی بات ہے، اگر بلاول انسلٹ محسوس کر رہے ہیں وضاحت مانگنا، تو اس وضاحتی نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دینا کتنی یعنی ظاہر ہے وہ بھی تو بہت بڑی انسلٹ ہے۔ تو مولانا نے ان سے شرط رکھا تھا کہ معافی مانگے، معافی بھی نہیں بلکہ غلطی تسلیم کریں اور واپس آ جائیں۔ تو بلاول صاحب نے سینہ تان کے میڈیا ٹاک میں کہا جی میں نے تو پیپر پھاڑ کر پھینک دیا ہے، اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو پیپر پھاڑ کر پھینک دیا ہے وہ اٹھا کے ٹکڑے جوڑ کر پڑھیں اور ہمیں جواب دیں۔ میں کیوں جی پڑھوں اور کیوں جواب دوں؟ یہ بلاول صاحب نے کہا۔ اب جب اس طرح کا رویہ ہوگا پیپلز پارٹی کا تو مولانا کیوں بیٹھنا چاہیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ مولانا نے پھر یہ کیا کہ مولانا کو جانا تھا 22 جون کو کراچی وزٹ کے لیے، 3-4 دن کے لیے یا ہفتے کے لیے، لیکن مولانا وہاں پہ بیمار ہو گئے اور 24 تاریخ کی جو شہباز شریف کی اے پی سی تھی وہ پوسٹ پون ہو گئی، آگے چلی گئی۔ پھر شہباز شریف نے کہا جی بجٹ چل رہا ہے، بجٹ سیشن، تو بجٹ سیشن گزرنے کے بعد 1 جولائی کو پھر اے پی سی بلائی جائے گی۔ پھر شہباز شریف نے ڈسکس کیا کہ جی 1 جولائی کو، یہ خبریں آئی ہیں
چلتی رہی ہیں، رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ 1 جولائی کا بھی اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کشمیر کمپین پہ جانا تھا، اور دوسرا یہ کہ بجٹ سیشن چل رہا تھا، حکومت کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تھے شہباز شریف کے، اپوزیشن جماعتوں کے، کہ قانون سازی متفقہ طور پر کی جائے گی۔ جس طرح حکومت نے یہ کمٹمنٹ دی اپوزیشن کو، تو اپوزیشن نے پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی وہ اپوزیشن جماعتوں نے واپس لے لی، اس شرط پر کہ حکومت 21 جو قانون جو زبردستی بل منظور کرائے گئے تھے، قانون تو فی الحال نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ سینیٹ سے بھی منظور نہ ہو جائے، یعنی قومی اسمبلی سے منظور ہو، پھر سینیٹ سے منظور ہو، اس کے بعد صدر مملکت اس پر دستخط کریں، تب جا کے قانون بنتا ہے اور نافذ العمل ہوتا ہے۔ یہ تو صرف قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے، سینیٹ سے بھی منظور نہیں ہوا، صدر نے بھی دستخط نہیں کیے، تو اس کو قانون نہیں کہا جا سکتا، بل کہا جا سکتا ہے۔ تو حکومت نے 21 بل جو منظور کرائے، تو کمٹمنٹ یہ دی تھی کہ ہم یہ واپس لیں گے، دوبارہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر کے دوبارہ قومی اسمبلی سے منظور کرائیں گے، لیکن دوسرے ہی دن پھر حکومت مکر گئی۔ بابر اعوان نے پریس کانفرنس کی، وزیر اعظم کے معاون ہیں یا مشیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، جی کوئی بل واپس نہیں ہوگا، جو بل منظور ہو گئے ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں، وہ آگے پروسیس میں چلے گئے ہیں، ہم کوئی کمٹمنٹ ہم نے حکومت اپوزیشن کو نہیں دی وغیرہ وغیرہ۔ تو حکومت مکر گئی، لیکن اپوزیشن اپنے اس آسرے میں امید میں تھی کہ ہو سکتا ہے معاملات اسپیکر یا یہ کوئی بیچ میں آئے گا، معاملات سیٹل ہو جائیں گے، لیکن حکومت مکر گئی تو مکر گئی، اور اپوزیشن کی جو اے پی سی جو ہولڈ آن کر دی تھی شہباز شریف نے، اور 1 تک لے کے گئے 24 سے، پھر 1 والی بھی ملتوی کر دی۔ پھر کہا گیا جی 5 جولائی کو شاہد خاقان عباسی نے مولانا کو کراچی فون کیا تھا جب مولانا ہاسپٹل میں تھے، اور مولانا سے یہ ڈسکس کیا۔ پہلے کہا گیا کہ جی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 5 کو بلایا جائے گا، لیکن وہ پی ڈی ایم کا بھی سربراہی اجلاس پھر مؤخر کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، یا ڈیلے، یا ابھی فی الحال روک دیا گیا کہ جی اے پی سی 5 جولائی کو ہوگی شہباز شریف کی۔ تو آج اے پی سی شہباز شریف نے بلانی تھی، آج 5 جولائی ہے، لیکن وہ بھی آج یعنی تیسری مرتبہ یہ اے پی سی شہباز شریف کی ملتوی ہو گئی ہے۔ اب مجھے نہیں لگ رہا کہ فوری طور پر یہ اے پی سی کوئی آئندہ چند دنوں میں کوئی ہو سکتی ہے، ابھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان آنا نہیں چاہ رہے، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے۔ بلاول صاحب نے کشمیر کا وزٹ کا بہانہ دے دیا اور جواز یا عذر دے دیا، اور انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب 2 جو اہم رہنما ہیں، پھر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جی پارلیمانی جو رہنما ہیں ان پر مشتمل اے پی سی بلائی جائے، یعنی مولانا فضل الرحمان تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے، مریم نواز پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جو پارلیمنٹ میں لیڈرز موجود ہیں جن جن جماعتوں کو، ان کو بلا کے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور تجاویز وغیرہ لی جائیں۔ تو یہ بھی آپشن ڈسکس ہوا، لیکن مولانا اور بلاول بھٹو زرداری کے نہ آنے کی وجہ سے تیسری مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس شہباز شریف کی ملتوی ہو گئی ہے۔ اب یہ 3 دفعہ اے پی سی ملتوی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ فوری طور پر کوئی اپوزیشن جماعتوں کی انتخابی اصلاحات سے متعلق کوئی مشترکہ یا متفقہ کوئی ترامیم آ سکتی ہیں، حالانکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن کی یہ تمام جماعتیں جب پی ڈی ایم میں تھیں تو ان کی یہی ڈیمانڈ تھی، الیکشن کمیشن کے سامنے 2 دفعہ احتجاج بھی کرنے گئے، الیکشن کمیشن سے یادداشت نامہ بھی الیکشن کمیشن کو پیش کیا، مطالبات بھی کیے کہ بھئی انتخابی اصلاحات ہوں، مقتدر حلقوں کو بھی یہ تقاریر میں کہتے رہے ہیں کہ بھئی انتخابی اصلاحات ہوں، اس کے بعد عام انتخابات کرائے جائیں۔ تو انتخابی اصلاحات چاہتی بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، مولانا بھی چاہتے ہیں، نون لیگ بھی چاہتی ہے، حکومت بھی چاہتی ہے۔ اب حکومت اور اپوزیشن ان کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، اور یہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں ایون بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پیپلز پارٹی اگر یہ خلاف ورزیاں نہ کرتی اور کمٹمنٹ نہ توڑتی، پیپر نہ پھاڑتی، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ہوتی، استعفوں سے انکار نہ کرتی، تو شاید
اپوزیشن جماعتوں کی ابھی تک متفقہ کوئی ترامیم یا تجاویز یا سفارشات آ چکی ہوتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم اور اے این پی کے پی ڈی ایم سے الگ ہو جانے کے بعد اب یہ جماعتیں آپس میں بیٹھنے کے لیے بھی ابھی تک تیار نہیں ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔